السلام علیکم، میں ہوں بابر انور عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی .net۔ آج ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے۔ اس میں آج نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ جب فیصلہ آیا تو بعض حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کلین چٹ مل گئی ہے، اب معاملہ صرف ان کی اہلیہ کا رہ گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ مقدمہ جیت چکے ہیں۔ لیکن اب آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ پاکستان کے وکلاء کی نمائندہ تنظیم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کی کمیٹی نے متفقہ طور پہ قرارداد منظور کی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بطور فریق اس کیس میں نظر ثانی اپیل دائر کرے گی۔ اس کیس کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار ایسوسی ایشن، سندھ بار ایسوسی ایشن سمیت ملک بھر کی چھوٹی بڑی بار ایسوسی ایشنز کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنے خلاف بھیجے گئے صدارتی ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دے کر چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی فل کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ اپنے جو ریزنز ہیں وہ تفصیلی فیصلے میں بتائے گی کہ اس نے سپریم کورٹ نے کن وجوہات پر، کن ریزنز پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا۔ 3 ججز نے اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا معاملہ FPR کو بھیجنے کی مخالفت کی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے 7 معزز جج صاحبان نے، جن میں جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ فل کورٹ کے سربراہ تھے، انہوں نے بھی اس معاملے کو FPR میں بھیجنے کا حکم دیا۔ FPR کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو تینوں پراپرٹیز پر علیحدہ سے نوٹسز جاری کیے جائیں۔ 25 جون کو FPR کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو نوٹس جاری کیا گیا اور انہیں جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کرنے کا کہا گیا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ نوٹس وصول نہیں کر سکی، جس پر بعض حلقوں کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ پر تنقید بھی کی گئی کہ وہ نوٹس وصول نہیں کر رہی، شاید وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا۔ تقریباً 14-15 سطور پر مشتمل ان کا وضاحتی بیان تھا۔ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے گزشتہ روز FPR حکام کے سامنے پیش ہو کر اپنا جواب جمع کرایا۔ انہوں نے تقریباً 6-7 صفحات پر مشتمل تحریری جواب میں اپنا منی ٹریل، تینوں جائیدادوں کا منی ٹریل دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیراعظم پاکستان کی ملکیت جائیداد کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیراعظم پاکستان کی ٹیم میں، قانونی ٹیم میں شامل ارکان کو وزیراعظم کا ٹولہ قرار دے کر ان سے بھی، ان کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ انہوں نے سرینہ عیسیٰ نے اپنے بیان میں وزیراعظم پاکستان سے کے حوالے سے سوال کیا FPR حکام سے کہ وزیراعظم پاکستان 300 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں اور وہ مجھ سے کم ٹیکس دیتے ہیں، کیا FPR حکام ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اتنا کم ٹیکس دیتے ہیں اور 300 کنال کے بنگلے میں کیسے رہتے ہیں؟ کیا FPR حکام وزیراعظم کے ٹیکس ریٹرنز کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟ ساتھ ہی انہوں نے سابق وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور بیرسٹر شہزاد اکبر کے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کو ایک پریس سٹیٹمنٹ بھی جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کو جاری پریس سٹیٹمنٹ میں
انہوں نے اپنے ایکس رے رپورٹ بھی جاری کی، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مجبوراً یہ ایکس رے رپورٹ اس کے ساتھ لغو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بعض حلقوں کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہاتھ میں چھڑی لے کر تیز چل رہی تھی اور وہ شاید کوئی چھڑی کا ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایکس رے رپورٹ بتائی کہ ان کے ٹانگ میں فریکچر ہے اور جس کی وجہ سے انہیں چلنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے جو ایف بی آر کا نوٹس وصول نہ کرنے کا الزام ہے اس کی بھی وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں نے ایف بی آر کا نوٹس وصول نہیں کیا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں گھر پہ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں ایف بی آر کا نوٹس وصول نہیں کر سکی۔ ایف بی آر حکام نے میرے ملازمین کے سامنے، میرے گھر کے ملازمین کے سامنے میرے گھر پر نوٹس چسپاں کیے، اور ان پر میرے گھر کے سامنے نوٹس چسپاں کیے، اور جس سے میری تذلیل ہوئی، میں اپنے آپ کو جو ہے قصوروار سمجھنا شروع ہو گئی کہ شاید میں نے کوئی جرم کر لیا ہے جو میرے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ اس میں ایک چیز کی اور بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے صرف اپنی جائیدادوں کے حوالے سے ایف بی آر حکام کو آگاہ کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں اور اہلیہ کے نوٹسز بھی وصول نہیں کیے، اور کہا ہے ایف بی آر حکام کو کہ ایف بی آر حکام اگر چاہیں تو ان کے بچوں سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو نوٹس بھیج کر ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے بھی چونکہ اتنی بات ہوئی ہے تو اس پر بھی ہونی چاہیے کہ اصل کیس کیا تھا ان کے خلاف۔ کیس ان کے خلاف یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر الزام ہے کہ انہوں نے لندن میں اپنی بیوی اور بچوں کے نام پر موجود جائیدادیں ظاہر نہیں کی۔ ایک جائیداد انہوں نے 2004 میں خریدی، جبکہ 2 جائیدادیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2014 میں اس وقت خریدی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے، تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے یہ جائیدادیں خریدی۔ اس پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے وضاحت دی ہے کہ انہوں نے یہ جائیدادیں لندن میں کیوں خریدی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لندن میں جائیدادیں خریدنے کے حامی نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کو دہشت گردوں کی جانب سے دھمکیاں مل رہی تھی، میرے بچوں کو جان کا خطرہ تھا، اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رضامندی کے بغیر لندن میں جائیدادیں خریدی ہیں۔ تو اب اس کیس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نظر ثانی میں فیصلہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حق میں آتا ہے یا خلاف آتا ہے، اس پر بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے جو ہی یہ کیس سپریم کورٹ میں دوبارہ سے چلتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا چلوں کہ نظر ثانی میں سکوپ بہت کم ہوتا ہے، اور امکان بھی بہت کم ہے کہ فیصلہ ایف بی آر کو بھیجنے کے معاملے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حق میں آئے۔ ہماری مزید ویڈیوز کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں۔